اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ آج دنیا معترض ہے، کہتی ہے کہ جس کام کے لیے مولا کائنات نے جناب عباس کو مانگا تھا وہ مقصد تو پورا ہی نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں، یہ اعتراضات الگ ہیں، لیکن کربلا کا سب سے مشکل کام جناب عباس علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ آپ کہاں تک اس بات کو قبول فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، سب سے مشکل کام مولا عباس کے سپرد کیا گیا تھا۔ کون سا کام؟ بچے سوکھے ہوئے مشکوزے لیے ہوئے التش التش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ بچوں کو بھی دیکھنا ہے، پیاس کو بھی دیکھنا ہے، اور اس عالم میں پانی کی سبیل کرنا ہے۔ اب جانا نہر فرات یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، اور بڑی آسانی سے ہم لوگ کہہ جاتے ہیں کہ مولا عباس پانی لینے کے لیے گئے، جیسے گھاٹ دشمنوں نے خالی چھوڑ رکھا تھا۔ بھائی اتنا تو آپ حضرات مانتے ہیں کہ ایک آدھ کا لشکر نہیں تھا، کم از کم 30,000 کی فوج ملتی ہے، کم از کم، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں، کوئی کہتا ہے 9 لاکھ تھی، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ کی فوج تھی۔ تو کیا یہ سب کے سب خاموش کھڑے ہوئے تھے کہ عباس آئیں گے، نہر فرات پر مشکیزہ بھریں گے اور پانی لے کے چلے جائیں گے؟ نہیں میرے عزیزوں، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ جس وقت مولا عباس سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے چلے ہیں، اور آپ کے پاس علم بھی ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ بھی ہے، اس عالم میں جب آپ نکلے ہیں، امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ عباس جنگ کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزوں؟ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، کجاہتا ونصحتا وصبرتا حتی اتاک الیقین۔ آخر کیا ہے یہ میرے عزیزوں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ تاریخ یہ بتاتی کہ مولا عباس مشق سکینہ اور علم، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے جب چلے ہیں تو کہتے ہیں کہ لاکھوں کا لشکر دیوار کی طرح کھڑا ہوا تھا کہ نہر فرات تک۔ آپ کی خاموشی مجھے بالکل قبول ہے اس وقت، یہ منظر کشی ہی ایسی ہے۔ لاکھوں کا لشکر دیوار کی طرح ڈٹا ہوا تھا کہ مولا فرات تک نہ پہنچے۔ میرے عزیزوں، اب تلوار تو ہے نہیں، آخر اس لاکھوں کے لشکر کو کیسے مولا عباس ہٹائے؟ تو روایتوں کے جملوں نے یہ بتایا کہ جس گھوڑے پر آپ سوار ہو کے چلے تھے تو اتنی تیزی سے آپ نے گھوڑے کو دوڑایا کہ گھوڑے کے پیروں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ گھوڑے کے پیروں سے چنگاریاں نکل رہی تھی، اور اس عالم میں لوگوں کی نظر یہ نہیں تھی کہ کس کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسا کہتے ہیں نا کہ ابھی وہ حملہ ہونے والا ہے تو آپ پیچھے نہیں دیکھیں گے، آپ اپنی جان بچانے کی دیکھیں گے، سیدھے بھاگیں گے کہ جدھر سے ہم کو راستہ مل جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھ لو، آج کا منظر الگ ہے، اب وہ آ رہا ہے کہ جس کو علی نے نماز شب میں مانگا تھا۔ جب گئے ہیں تو جو آپ کا گھوڑا تھا نا، جو گھوڑا آپ کو دیا گیا تھا، میرے عزیزوں اس کی خاصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اپنے سوار کو دکھنے نہیں دیتا تھا۔ جب سوار اس پہ سوار ہوتا تھا تو یہ اپنی گردن کو بلند کر لیتا تھا اور پیچھے کی دم کو اٹھا لیا کرتا تھا، لیکن یہ گھوڑا بھی قد عباس کو اپنے اوپر سواری دیتے وقت چھپا نہ سکا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ نہیں چھپا پایا، کیونکہ ایک رکابہ گھوڑا نہیں تھا، 2 رکابہ گھوڑا تھا جس پہ مولا عباس سوار ہوئے۔ شہزادی زینب کا جملہ ہے نا کہ میرا بھائی جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے، اتنے آپ کا قد طویل تھا۔ اس عالم میں آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے گئے، جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑے نے جو اس کا منظر کشی تھی وہ اس نے پورا کیا۔ پورا کرنے کے بعد فوجوں میں بھگدڑ مچی، اپنی موت دشمن خود مر رہا تھا۔ ہیبت عباس اتنی طاری ہوئی ہے کہ دشمن اپنی موت خود مر رہا تھا، ایک کے اوپر ایک گر رہا تھا، کسی کا دم نکل رہا تھا، کوئی واویلا کر کے پکار رہا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟
ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خیبر میں علی آ گئے ہوں۔ عزیزوں، مولا متقیان کے فرزند جو نماز شب کی دعا تھی پہنچے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، فوج میں بھگدڑ ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ فرات، نینوا، شط فرات، غازریہ، یہ جتنے بھی آپ نام سنتے ہیں نا، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو کربلا بنتی ہے۔ یہ علاقوں کے نام تھے۔ تو جناب عباس علیہ السلام، یہ جو فرات ہے نا، اس کے اوپر 8,000 ہزار کے دستوں کو، کہ جس کے کسی کے مالک کوئی شمر تھا، کسی کا کوئی خلی تھا، جن کے اس میں ان کو دیا گیا تھا، تو یہ پورے دستے وہاں پر تھے۔ تو اب پہلے جو لاکھوں کا لشکر ہے، اس کو اپنی نگاہوں سے ہٹانا ہے۔ ایک آپ کی نگاہ میں اتنا اثر تھا کہ دشمن نگاہ سے نگاہ کو نہیں ملا پاتا تھا۔ میں جلال جناب عباس آپ کو بتا رہا ہوں، عزیزان محترم، آپ اپنے گھوڑے کو تند رفتاری کے ساتھ بڑھاتے ہوئے چلے، میدان چھٹتا ہوا چلا۔ شہزادی زینب کہتی ہے، جب یہ پوچھا گیا نا کوفے میں، پوچھا ملعون نے کہ کیسے، کتنے وقت لگا ان کو ختم کرنے میں، کہا بس ادھر سے حملہ ایک کیا، ادھر سے حملہ ایک کیا۔ تو شہزادی زینب کا جملہ ہے، کیا بھول گئے کہ میرے بھائی نے اتنوں کو کاٹا کہ کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں صف ماتم نہ بچھی ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہے میرے عزیزوں، آپ کی خاموشی مجھے قبول ہے میرے عزیزوں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں غازی عباس کے حوالے سے۔ جیسے مولا عباس علیہ السلام پہنچے ہیں نا، یہ پہلے فوج کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام ہے مارد۔ یہ جو مارد ہے، مارد بہت بڑا پہلوان تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ ایک دو سے یہ جنگ نہیں کرتا تھا، ایک دو کے مقابلے پہ تلوار نہیں چلاتا تھا۔ جب فوج میں بھگدڑ دیکھی تو ملعون کہتا ہے کہ تو کیوں، تجھے میں نے کب کے لیے بلایا ہے، آخر تو حملہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا میں اور اس بچے کے مقابلے پہ میں جاؤں، میں تو ہزاروں کا لشکر ہوتا ہے تو حملہ کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مارد۔ میرے عزیزوں، مولا متقیان کی نماز شب کی دعا میدان میں ہے، علی کا لال مطمئن ہے۔ جب یہ آواز ام البنین کے لال کے کانوں تک پہنچی، جو جملہ کہہ رہا تھا، تو مولا عباس کہتے ہیں تو جو اس کو بھیج رہا ہے، اس کے ساتھ میں تو خود کیوں نہیں آ جاتا؟ کیا سن رہے ہیں؟ اس کے ساتھ میں تو خود کیوں نہیں آ جاتا؟ میرے عزیزوں، اس کے کچھ بیٹے تھے، یہ بیٹے آئے، سب کے سب واصل جہنم۔ اس کے بعد اس کو غصہ آیا، کیونکہ کافروں کو ہمیشہ غصہ آتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ غصے کے عالم میں اٹھا، اٹھنے کے بعد آیا میرے عزیزوں، اور آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ یہ آل محمد کے گھرانے کا دستور ہے، کبھی حملہ آل محمد کی طرف سے نہیں ہوا، پہلے دشمن نے حملہ کیا۔ جیسے دشمن نے حملہ کیا، نیزہ چلا، نیزے کی انی کو میں نے جو من و ان روایتوں میں جملے پڑھے، میں وہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ جیسے ہی نیزے کی انی سے حملہ کیا تو ایک مرتبہ مولا نے اس نیزے کو پکڑا، اس کو ہلکا ہلکا اشارہ دینا شروع کیا۔ اب بھی آپ نہیں پہنچے، ہلکا ہلکا اشارہ دیا۔ نیزے کی انی کے ساتھ نیزہ نہیں گھوم رہا تھا، بلکہ یہ خود بدن کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ آئے ہائے، کیا میرے عزیزوں، اگر جنگ کی اجازت مل جاتی تو کربلا کربلا نہ ہوتی۔ یہ منظر بتا رہا ہے کربلا کے میدان کا۔ جیسے گھمایا، اب تاب ضبط باقی نہیں تھی، قوت نہیں تھی، یہاں تو استفا کیا گیا، شجاعت کے لیے چنا گیا ہے۔ اب جیسے ہی اس کو اس طریقے سے لپیٹا دیا، دینے کے بعد میرے عزیزوں اس کی تاب ضبط باقی نہ رہی، یہ گھوڑے سے نیچے آیا۔ اب اس کا ایک غلام تھا جس کا نام ہے سارفہ۔ سارفہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اب یہ چاہتا ہے کہ حملہ کرے۔ تو دیکھیے بنی امیہ کا دستور یہ رہا ہے، بڑے شاطر رہے ہیں، ان کے آنکھوں کے اشارے بہت چلتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آنکھوں کے اشارے بہت ہوتے ہیں۔ تو شاید میرا دل کہتا ہے کہ وہی چال چلی ہو کہ پیچھے سے حملہ کر دے، لیکن یہ میرا جملہ ہے کہ عجب نہیں علی کے بیٹے نے کہا ہو کہ تم نے میرے بابا کو نہیں دیکھا کہ جتنا میرا بابا آگے دیکھتا تھا اتنا ہی پیچھے دیکھتا تھا۔ آئے ہائے، اتنا ہی میرا بابا پیچھے دیکھتا تھا۔ سارفہ آیا۔ ابھی جو سارفہ آیا ہے، اب یہ میں بتانا چاہتا تھا، یہ سارفہ کون سے گھوڑے پہ آیا؟ اس گھوڑے کا نام تاریخ نے تاویہ بتایا ہے۔
ताविया घोड़ा ये कौन सा घोड़ा है? एक मर्तबा घोड़े ने मौला अब्बास को पहचाना। मौला अब्बास ने गौर से घोड़े को देखा। इस घोड़े ने अपने सवार को जमीन पे गिराया, मौला के करीब आया। मौला ने देखा ये घोड़ा तो हमारा है। नहीं तवज्जो फरमाए, नहीं तवज्जो फरमाए, आपको कहां तक लाना चाहता था मेरे अजीजों? मौला ने देखा कि घोड़ा हमारा है। अब आपको कैसे मालूम कि घोड़ा मौला का है? अरे जानवरों की नस्लों से वाकिफ था मेरा मौला, जानवरों की आवाजों से वाकिफ था मेरा मौला। बस जैसे ही देखा कि ये घोड़ा हमारा है, घोड़े को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद कहा ये वही घोड़ा है जो मेरे मौला हसन से यमन के बाजार में चुरा लिया था। अरे मासूमों के तबर्रुकात दुश्मनों के पास नहीं रहता है। हाय हाय, करबला के मैदान में ये मौला हसन का घोड़ा मौला अब्बास के पास आया। बस मेरे अजीजों, अब ज्यादा वक्त दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको ज्यादा जहमत दूं। मैं आ गया मौला अब्बास के हवाले से करीब होता हुआ। तो ये लश्कर हुसैनी के लिए किसने चुना, किसका इस्तीफा हुआ, किस बुनियाद पर हुआ? इल्म और शुजात की वजह से। अजीजान मोहतरम, अब इस लश्कर को अबूर करते हुए आप वासिल जहन्नम हो गए, ये मारिद भी और सारेफा भी। उसके बाद ये दस्ते थे। अब मौला अब्बास ने फिर अपने घोड़े को तेजी के साथ फुरात की तरफ बढ़ाया। फुरात पे जाना आ जाना ये नहीं था, यानी कहीं ऊंचाई थी, कहीं निचाई थी, कहीं गहराई थी। घोड़े को ले जाना, उतरना, नहर पे कब्जा करना बहुत मुश्किल मरहला था। मौला अब्बास इन दस्तों को काटते हुए, इन दस्तों को दूर भगाते हुए, कितनी दूर भगाया कि सूखा हुआ मशकीजा दरिया में डाला। दरिया में डालने के बाद चमड़े का होता था मशकीजा, पहले उसमें पानी का पहुंचना, फिर उसमें पानी का आना, इतनी देर दरिया में ठहरना। अभी तक फौज का पता नहीं है कि फौज कहां है। अब यहां पानी का काम चल रहा है, मशकीजे में पानी भरा जा रहा है। फौज को अली का बेटा अपनी निगाहों पे रोके हुए फौज रुकी हुई। जालिम का हुक्म हुआ कि अगर ऐसे ही होता रहा तो पानी खेमों तक पहुंच जाएगा। कहा क्या करें? कहा सब मिलकर हमला करो और रोको और पानी खेमे में ना जाए। मेरे अजीजों, ये भागी हुई फौज, अब मौला अब्बास का घोड़ा जब नहर फुरात से आप निकले पानी लेके तो बड़ी तेजी के साथ खेमों की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ये चारों तरफ से सिमटी, भागी हुई फौज सिमटी और सिमटने के बाद एक मर्तबा करीब आए। और वो मंजर मैं कैसे बयान करूं आपके सामने मेरे अजीजों। जब ये फौज सिमट गई ना, तो सिमटने के बाद अब दर खेमा पे मौला हुसैन बैठे हैं। पहलू में आपके फर्जंद अली अकबर है। अली अकबर से कहते बेटा बताओ मेरे भाई की खैरियत तो है। और बाब आज़ाद थोड़ा सतह जहनी को बुलंद रखिएगा। मसाइब पढ़ने का नाम नहीं होता है, मसाइब महसूसात का नाम है, एहसासात का नाम है। करबला अगर जहन में आ जाए तो यहाँ अली अकबर का सीना भी मिलेगा, अब्बास के बाजू भी नजर आएंगे, मशके सकीना छिता हुआ भी नजर आएगा। करबला में, लफ्ज़ करबला में पूरे मसाइब पिना है, छुपे हुए हैं। बाब आज़ाद अब महसूस कीजिएगा, गिरिया करना आपका काम है। ना लोग किसके पहलू में, न जाने किसके बाजू में जन्नतुल बकी सी टूटी हुई कब्र से टूटी हुई पसलियां लेकर हुसैन की दुखियारी मां अपने लाल का पुरसा लेने के लिए आई हो। और बाब आज़ाद खाली बीबी नहीं आती, कैद खाना शाम से वो बच्ची भी आती है जिसका दामन शाम गरीबा में जल गया था। और बाब आज़ाद वो बीबी भी आती है कि जिसकी पुष्ट पर ताजियाने लगाए गए थे। एक रस्म थी, 12 गले थे। ये तमाम बीबियां मोहजरात इसमत और तहारत न जाने किस मर्द मोमिन के पहलू में बैठी हो और अपने भाई का पुरसा लेने के लिए आई है। अयर बाब आज़ाद देखिए, घुट घुट के ना रोइएगा। ये शहजादी सकीना की किस्मत थी, जब बीबी रोती थी तो जालिम तमाचे लगाता था, अगर ज़ैनब रोती थी तो पुष्ट पर ताजियाने लगते थे। हम और आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने आज़ादी के साथ गम हुसैन मना रहे हैं। और बाब आज़ाद जब आपकी आवाज़ें बुलंद होती है ना,
تو ایک بچی اپنی پھوپھی کا دامن ہلا کے کہتی ہے پھوپھی اماں کیا انہوں نے یہ کربلا میں تھے؟ پھوپھی اماں کیا انہوں نے میرے بابا کے کٹتے ہوئے گلے کو دیکھا؟ اے پھوپھی اماں کیا انہوں نے میرے بھائی اکبر کے سینے پہ برچھی دیکھی؟ اے پھوپھی اماں کیا انہوں نے میرے بھائی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ کس لیے اتنے بآوازیں بلند گریہ کرتے ہیں؟ آخر ان کو کس نے بتایا؟ کہا ان کے والدین نے ان کو بتایا، ان کو ان کے والدین نے بتایا کہ ہماری روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو شہزادی رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ سن کے اتنا روتے ہیں تو میں جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اسی طریقے سے آپ گریہ کرتے رہیں، اور آپ کو شہزادی ہم کچھ نہیں دے سکتے، آپ کو اس کا اجر بارگاہ جناب سیدہ سے ملے گا۔ رومال سیدہ میں آپ کے اشک ہوں گے۔ جب روز محشر ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے، ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے۔ ارباب اعزا آپ غریب الغربا کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، غریب الغربا کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، ان کی شہادت کے اوپر آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ بس سنیے میرے ارباب اعزا، جب آپ مشکل سکینہ بھر کے نہر فرات سے واپس ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ یہ بھاگی ہوئی فوج سمٹی، اور سمٹنے کے بعد ایک مرتبہ مولا حسین پوچھتے بیٹا اکبر میرے بھائی کے خیریت تو ہے؟ اب اکبر کا جواب ہے بابا علم تیزی سے خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ پھر حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر اب؟ کہ بابا علم کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ سمجھ گئے ارباب اعزا، علم کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ ارباب اعزا یہ دائیں بائیں کیسے گیا؟ کبھی محسوس کیا؟ جب دائیں سے بائیں طرف آیا اور بائیں سے دائیں طرف گیا تو عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا، علم کو سینے سے لگایا۔ ابھی تک مولا عباس کا خون نہیں بہا ہے۔ ارباب اعزا خون کب بہا؟ خون اس وقت بہا جب مشک سکینہ میں تیر لگا ہے۔ جب مشک سکینہ چھدی ہے، پانی کے ساتھ پانی نہیں بہ رہا تھا، یہ میرے مولا کا خون بہ رہا تھا۔ ارباب اعزا سنیں گے، ارباب اعزا بہت روتے ہوئے اٹھیں گے۔ ارباب اعزا تاریخ بیان کرتی ہے، سن لیجئے گا، اب یہاں سے مصائب کے جملے ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی مشک سکینہ چھد گیا، مشک سکینہ چھدنے کے بعد ایک ملون نے ایسا تیر لگایا جو عباس کی آنکھ میں جا کر پیوست ہوا۔ سن لیا آپ نے اتنی خاموشی کے ساتھ ارباب اعزا؟ جب آپ کی آنکھ میں تیز ہوا چلتے وقت کوئی خش و خاشاک آنکھ میں گر جاتا ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے؟ بے ساختہ آپ کا ہاتھ آپ کی آنکھ پر جاتا ہے، اس سے بڑھ کر جملہ نہیں کہہ سکتا ارباب اعزا مصائب کے لیے۔ ارے یہاں خش و خاشاک نہیں گری تھی، یہاں مولا عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ ارباب اعزا تیر کا لگنا تھا، مولا نے سر کو جھکایا، اپنے پیروں کو اٹھایا، پیروں میں تیر کو دبایا، دبا کے جھٹکا دینا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ملعون پیچھے سے آتا ہے، سر عباس پہ ایسا گرز مارا کہ ام البنین کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں ارباب اعزا جیسے آپ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ در خیمہ سے علی اکبر چلے، مولا حسین چلے۔ روایت بیان کرتے کہ حسین 2 مرتبہ جھکے، ہائے 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 2 مرتبہ جھکے۔ میں پوچھوں گا مولا جھکنے کا سبب کیا تھا؟ کہا میں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب اعزا حسین بڑھتے جاتے ہیں، اس منزل کے قریب آئے کہ جہاں پہ آپ کا بھائی تھا۔ ارباب اعزا کیا دیکھا؟ آنکھوں میں خون ہے۔ آپ نے سر عباس کو اپنے زانوں پہ رکھا، اور زانوں پہ رکھنے کے بعد رومال سے خون صاف کیا، اور صاف کر کے کہتے عباس جی آقا
میں کوئی وصیت ہے؟ کہا آقا میری وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ کہا بھیا کس لیے ہے؟ کہا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں خیموں میں پانی نہ لے جا سکا۔ ارباب ازا حسین کہتے ہیں عباس زندگی گزر گئی، مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، عباس آخری مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ تو مولا کا جواب سنیں گے ارباب ازا۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا جب میں مدینے سے چلا تھا تو میری ماں نے میرا ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا، ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھا تھا، اور کہا تھا عباس جب تک تیرے جسم میں روح رہے اس وقت تک تو غلام ہے، حسین تیرا آقا ہے۔ کہا مولا میری ماں ناراض نہ ہو جائے تو کسی کے بیوی کے سرہانے سے رونے کی آواز آتی ہے، عباس آج تو ام البنین کا بیٹا نہیں ہے، آج تو مجھ فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین تجھے بھائی کی فرمائش کرتا ہے۔ اے عباس ایک مرتبہ عباس کو بھائی، عباس ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ کے پکار لے۔ عباس نے بھائی کہہ کے پکارا، عباس کی روح پرواز کر گئی، علم کو اٹھا کر خیموں کی طرف بڑھے۔ سکینہ بچوں سے کہتی ہے اے بچوں میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، علم جھکا ہوا ہے، ایک ہاتھ کمر پہ ہے۔ پوچھا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہا نہر فرات پہ بازو کٹائے میرا غازی آرام کر رہا ہے۔ للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیم الامر۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، چہاردہ معصومین کا واسطہ میرے معبود ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، میرے معبود عزاداری امام حسین کو فروغ عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، بیماری سید سجاد کا واسطہ، شیعان حیدر کرار جہاں کہیں اور جس کسی بیماری میں مبتلا، اور حاضرین مجلس میرے معبود سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ جملہ مومنین و مومنات کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پالنے والے اس کمیٹی نے جو اہتمام کیا ہے، نوجوانوں کی بڑی محنت ہے، اراکین کمیٹی کے تمام درجات کو بلند فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، چہاردہ معصومین کا واسطہ، جتنے بھی ہمارے نوجوانان مومنین و مومنات بے روزگار ہیں ان سب کو برسر روزگار فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، چہاردہ معصومین کا واسطہ، پروردگارہ ہم کو تمام محرمات سے محفوظ فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔